الله 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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور. ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت عام کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے قضاء اور قدر کے تعلق سے گفتگو ہماری اور آپ کی چل رہی ہے۔ تقریباً قضاء اور قدر کا معنی، اس کا مفہوم، اور اسی طریقے سے قضاء اور قدر کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے دلائل قرآن مجید سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے، اور پھر ایمان بالقضاء والقدر، چار چیزوں کے اوپر مکمل ہوتا ہے، جس میں سے ایک چیز ہم لوگ کل کے درس میں پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان چار پوائنٹس میں سے دوسری پوائنٹ یا دوسرا نقطہ جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور وہ دوسرا نقطہ ہے جس کو مرتبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ قدر کے چار مراتب ہیں، کل آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ پہلا مرتبہ علم ہے، دوسرا مرتبہ جو ہے وہ کتابت ہے، دوسرا مرتبہ کتابت ہے۔ تو اس کتابت کے تعلق سے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہونے والا ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر لکھ رکھی ہیں۔ قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، کتاب میں موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ اب یہ آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت کریمہ، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، اس میں قدر کے دو مراتب کی دلیل موجود ہے۔ وہ کون کون سا مرتبہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، آواز میری جا رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہم ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس کتاب میں محفوظ ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ قدر کے دو مرتبہ کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ کون کون سی؟ نہیں سمجھے؟ آپ کتنا مرتبہ پڑھے ہیں ابھی؟ دو علم اور کتب۔ کون کون سے مرتبہ پڑھے ہیں جی؟ مفیز؟ علم، اللہ کو ہر چیز کا علم، اور کتابت۔ تو یہ آیت علم کے اوپر اور کتابت کے اوپر دلالت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ جی۔
अलम तालम अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, ये इल्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है वो सब कुछ जो आसमान और जमीन में है। ये मर्तबा है नंबर 1 इल्म। और फिर दूसरा मर्तबा क्या है, इन्न ज़ालिका फी किताब, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के अंदर महफूज किया है। ये दूसरा मर्तबा है किताबत का। कल हमने बताया था कि अल्लाह ताला सारी चीजों को जानता है, मर्तबा इल्म, और आज बता रहे हैं ये मर्तबा किताबा। उन दोनों की दलील कुरान मजीद की एक आयत है, अलम तालम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द इन्न ज़ालिका फी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ होने वाला है दुनिया में उसको लिख करके रखा है। ये आयत दोनों मर्तबों के ऊपर बैक वक्त दलालत कर रही है। इसीलिए चंद उलमा ने, बड़े उलमा की जब किताबें आप पढ़ेंगे तो चंद लोगों ने सिर्फ 3 मरातिब कहा है, कद्र के 3 मरातिब का है। जो लोग कहते हैं कि 3 मर्तबा है, वो लोग इल्म को और किताबत को एक साथ जिक्र करते हैं और फिर उसमें से 2 खसलत निकालते हैं। कहते हैं कि एक खसलत इल्म है, जानना, और दूसरी खसलत है उसको लिखना। लेकिन जब शुमार करते हैं, काउंट करते हैं उसको, तो कहते हैं कि 3 मर्तबा है। तो किसी किताब में अगर पढ़े आप कि उसमें कद्र के 3 मरातिब है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम तो 4 पढ़े हैं लेकिन ये 3 कह रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? जी हाँ जी जी हाँ, कद्र के 4 मरातिब हम पढ़े हैं, लेकिन कुछ लोग उसको 3 शुमार करते हैं। 3 क्यों शुमार करते हैं वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि वो मर्तबा इल्म और मर्तबा किताबा को एक मानते हैं। और फिर कहते हैं कि मर्तबा इल्म की 2 खसलत है, एक खसलत तो इल्म और दूसरी खसलत किताब है, उसका लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया? ये कौन सी सूरत की आयत, जी कौन सी सूरत की आयत है? अलम तालम अन्नल्लाह, ये मेरे ख्याल से ये सूरह अनकबूत की आयत है, या किसकी आयत है ये इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। इंशाल्लाह हम फिर इसको बता देंगे आपके सामने। तो अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों के सामने कल के दर्स में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत गुजर चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह कतब मकादीरल खलाइक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूकात की तकदीर को लिख रखा है। तो ये किताबत के ऊपर दलालत कर रही है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये हदीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कद्र के 4 मर्तबे हैं। सबसे पहला मर्तबा इल्म है। इल्म का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म जो सारी चीजों को मुहीत है, सारी चीजों को शामिल है, उसके इल्म से कोई चीज गायब नहीं हो सकता। और दूसरा मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको लिख रखा है, वो उसको कहते हैं मर्तबतुल किताबा। अब आइए अल मर्तबतुस सालिसा, तीसरा मर्तबा, इसको कहते हैं मशीयत और इरादा। क्या कहते हैं? मशीयत और इरादा। जो माना इरादा का है वही माना मशीयत का है। समझ में आ रही बात? जी हाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है और उसकी कुदरत है जो पूरी दुनिया वालों के ऊपर नाफिज होती है। पूरी दुनिया वालों के ऊपर जो अल्लाह ताला चाहता है वो होता है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता है, अगर पूरी दुनिया के लोग चाहें कि वो चीज हो जाए तो वो चीज नहीं होगी। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, पूरी दुनिया वाले ये चाहें कि वो चीज ना हो, तब भी वो चीज हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला फरमाता है अपने इसी मशीयत और अपने इसी इरादे के बारे में, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। देखिए इरादा, इन्नमा अमरुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला यह है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी चीज का इरादा करता है। शैअन नकरा है, कोई छोटी सी छोटी बात या बड़ी सी बड़ी चीज, किसी का भी इरादा करता है। इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन, तो वो कहता है हो जा, फयकून, वो चीज हो जाती है।
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چیزیں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب یہاں یہ پتا چلا کہ بندوں کا بھی ارادہ ہوتا ہے، بندوں کا بھی ارادہ ہوتا ہے، یعنی مخلوق کا بھی ارادہ ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی ارادہ ہے۔ تو مخلوق کے ارادے کو ابھی رکھیے، اس کو ایک الگ چیپٹر پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اللہ رب العالمین کے ارادے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ خلط مبحث کے شکار ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائے گا۔ اس کو ہم ایک الگ کلاس لیں گے باضابطہ مخلوق کے ارادے کے پر، اور اس میں کیا اختلاف ہے، کن لوگوں نے اس میں ٹھوکر کھائی ہے یا کون لوگ اس میں گمراہی کے شکار ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ ہم الگ سے ایک مبحث کے اندر اس کو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا قول وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں جی؟ مشیت، ارادہ۔ اللہ رب العالمین کے ارادے کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث سے دلیل لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا یقل احدکم، تم میں کا کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے، یہ دعا نہ کرے۔ سمجھ ہماری بات؟ وَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، بلکہ مانگنے میں پورے طور پہ کانفیڈنس کے ساتھ مانگے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین وہ ہم کو عطا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن تم اپنی طرف سے یہ مت کہو کہ اللہ تو چاہے تو مجھ کو معاف کر دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر کسی اس کو دعا دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کی مغفرت کرے، تو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، یہاں پہ کہنا ہے آمین، آمین، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ہمارے حق میں قبول کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز زبردستی کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین کے اوپر پریشر بنانے والی نہیں ہے کہ پریشر بنا کر کے اللہ رب العالمین سے یہ چیز منوا لی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی جب دعا کرے تو اپنی دعا میں یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھ کو معاف کر دے، بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز زبردستی کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز زبردستی کرنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھیے جی، اللہ رب العالمین جن چیزوں کو چاہتا ہے، ذرا غور سے اس بات کو سمجھیے، اللہ رب العالمین جن چیزوں کو چاہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پسند کرتا ہے، اور کبھی کچھ چیزیں چاہتا ہے لیکن اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ارادے کی دو قسم کرتے ہیں علماء۔ کتنی قسم کرتے ہیں؟ دو قسم۔ دو قسم میں تفریق کا جو راستہ ہے یا تفریق کا جو کرائٹیریا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اس قسم میں ہے یا اس قسم میں ہے، تو علامہ صالح عثیمین رحمۃ اللہ، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ارادہ کا لفظ آئے گا اور ارادہ میں محبت شامل ہوگی تو سمجھیے کہ وہ ارادے کی دوسری قسم میں ہوگی، ارادے کی دوسری قسم میں ہوگی۔ اب اس کو سمجھیے اس طرح سے، ارادے کی دو قسم، پہلی قسم ارادہ کونیہ، دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ، اللہ رب العالمین کا ارادہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ارادہ شرعیہ جو ہے
وہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اب ان دونوں کی مثال لیجئے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے بتائیے؟ ارادہ کونیہ، ارادہ سے کرتا ہے، لیکن وہ ارادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ ارادہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ ہے۔ اور ارادہ شرعیہ وہ ہے جس ارادے کو اللہ رب العالمین ہونا چاہتا بھی ہے اور اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی، اس کا ارادہ ہوا تو ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی، اور اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے ادا کرنے کو مومنین سے پسند فرماتا ہے، تو یہ ارادہ شرعیہ ہوا۔ اور دوسرا ارادہ جو ہوا وہ ارادہ کونیہ ہوا۔ ارادہ کونیہ دنیا کی کسی مخلوق اس سے الگ نہیں ہے، وہ سارے مخلوق کو شامل ہے۔ اور یہاں یہ سمجھیے ایک بات کہ ارادہ کونیہ اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے، بندے کو اختیار نہیں ہے، لیکن ارادہ شرعیہ میں بندے کو اختیار ہے۔ اسی لیے کبھی ارادہ کونیہ میں اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے کوئی آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، گر گیا بیچارہ، لا قدر اللہ، تو کیا اس کے پیر ٹوٹنے کے اوپر اس کو عذاب ہوگا جی؟ بولیے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے پکڑ کر کے توڑ دیا کسی کا پیر تو ہوگا؟ جی جی کیوں ہوگا؟ غلط ارادہ کیے ہیں۔ اس لیے ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں، اور ہم نے بائی چوائس وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا تھا، لیکن ارادہ کونیہ تھا وہاں پہ موجود کہ فلانے کا پیر اس وقت ٹوٹے گا، توڑنے والا یہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی کونیہ اور قدریہ، کونیہ اور شرعیہ کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ہاں جی جی۔ تو اللہ رب العالمین ایمان کو پسند کرتا ہے، توحید کو پسند کرتا ہے۔ یہ ارادہ کونیہ ہے یا ارادہ شرعیہ ہے؟ ارادہ شریعہ، شریعہ ارادہ شریعہ، کونیہ نہیں ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کونیہ سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا ہے، کونیہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں شرعیہ بھی ہوگا کبھی کبھی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھیے کونیہ شرعیہ دونوں ایک ساتھ جمع ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں مومن کی اطاعت سے۔ کوئی مومن نیکی کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز میں ارادہ شرعیہ بھی شامل تھا اور اللہ کا ارادہ کونیہ بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ کونن و شرعن دونوں طرح سے چاہ رہا تھا کہ فلاں بندہ یہ عشاء کی نماز پڑھے، تب ہم لوگوں نے پڑھا۔ اور اگر صرف ارادہ شرعیہ ہوتا، اگر ارادہ شرعیہ ہوتا اور ارادہ کونیہ اللہ کا ہوتا کہ یہ نہ پڑھے، تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ پڑھتے وہ نماز۔ جیسے ابو جہل کو ایمان کی دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ جی دی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ نہیں تھا کہ وہ آدمی مسلمان ہو، کفر کی حالت میں مرا۔ تب یہاں پہ یہ سوال ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو عذاب کیوں دے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو؟ ہے نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ جی جی سمجھ گئے۔ ہیں؟ الحمد للہ نہیں سمجھ رہا؟ جی الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے کیوں عذاب دے گا اس کو؟
दोनों था, अल्लाह ताला वहां पर दोनों दोनों तो था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी थी या नहीं दी थी? दी थी। बताइए। जी जी ये किसी ने लिखा चॉइस था उसके पास, बिल्कुल सही जवाब है। अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी थी भाई, किताबें नाजिल की थी, रसूल को उसके सामने भेजा था और उसके पास अक्ल थी, तो उसको चाहिए था कि अक्ल को इस्तेमाल करता, देखता कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, और उसके बाद उसके मुताबिक फिर वो अमल करता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादा शरिया का पता था उसको कि अल्लाह ताला मुझसे ईमान चाहता है, इसीलिए उसको हुक्म दिया अल्लाह ने उसको कि ईमान लाओ, लेकिन वो नहीं लाया। इरादा कौनिया का पता कब चला? जब वो मरा तब पता चला, और किसी को नहीं मालूम कि मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, मालूम है? नहीं अच्छा ठीक है, उसकी एक और मिसाल लीजिए, दे रहा हूं। हम सबको ये मालूम है कि हमारी रोजी तकसीम है, जी मालूम है नहीं मालूम है जी? बोलिए लोग। मालूम है। मालूम। जी अब अगर कोई अक्लमंद आदमी क्या करे, मान लीजिए वो दुकानदार है, सुबह दुकान नहीं खोले, अपने घर में सोए रहे, बोले अल्लाह ताला ने लिख दिया है अगर मेरी तकदीर में रोजी तो मेरे घर में आएगा, कहीं से आएगा, छप्पर फाड़ के गिरेगा नोट का गड्डी, क्या कहिएगा उसको आप? अतफाक करनी हाँ, बेवकूफ क्या कहिएगा उसको आप? बेवकूफ कहा जाएगा वैसा। अल्लाह ने इख्तियार नहीं नहीं, इसको समझिए पहले, ये जो मैं बता रहा हूं उसको पहले बात समझिए। सबको पता है कि हम हमारी आपकी रोजी लिखी हुई है, आज हमको क्या मिलना है, लेकिन हमको उसके लिए कोशिश करना है। तो जिस तरह से दुनियावी मामलात में कोई आदमी तकदीर के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठता है अपने घर में कि चलो आज मुझको जो रोजी मिलनी होगी वो मुझे मिल ही जाएगी, हम अपने घर में चाहे क्यों ना बैठे रहें, नहीं, वो काम पर जाता है, मेहनत करता है। वैसे ही जन्नत है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी, उसके लिए नमाजों को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तौहीद के ऊपर गामजन होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए मुशरिकीन जब क़यामत के दिन ये उज़्र बयान करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू चाहता तो हम लोग शिर्क न करते, अल्लाह ताला कहेगा कज़ालिक कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना, इसी तरीके से इन काफिरों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर झूठ कहा। अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया था जमीन के ऊपर, नबियों को भेजा था, रसूलों को भेजा था। तकदीर के बारे में जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं है, इरादा कौनिया के बारे में ना हमको पता है ना आपको पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम बचने का इंतजाम करते हैं नहीं करते हैं जी? उन वसाइल को इख्तियार करते हैं नहीं करते हैं कि जिससे हम बचें? करते हाँ करते जी जी हाँ, तो यही है, ये इरादे की दो किस्में हैं, एक इरादा कौनिया है और एक इरादा शरिया है। अब रही बात, ये सवाल है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्र को नापसंद करता है, कुफ्र को नापसंद करता है शरई तौर पर, यानी इरादा शरिया के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्र को नापसंद करता है, तो फिर इरादा कौनिया के जरिए क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि कुफ्र हो? सवाल समझे या नहीं समझे? जी नहीं ताकि समझे जी? हाँ? तौहीद की अहमियत बिल्कुल सही जवाब है आपका कामरान, पता चले लोगों को, इसलिए सही जवाब है आपका कामरान, माशाल्लाह। वो नहीं, हम यहाँ ये पूछ रहे हैं कि सवाल आप लोग समझे या नहीं समझे? जी जी हाँ? अरे क्यों नहीं बोलते हैं भाई, बोलिए ना।
جی سمجھ. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ توحید کے اوپر گامزن ہو جائیں، یہ ارادہ شرعیہ ہے، لیکن سارے لوگ توحید کے اوپر نہیں ہیں گامزن، تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ ہے. تو اللہ رب العالمین ارادہ شرعیہ سے جس بات کو چاہتا ہے، ارادہ کونیہ سے اس بات کو کیوں نہیں چاہتا؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں چاہتا. تو ہم یہ کہیں گے اس کے جواب میں پورے اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے سوال سمجھا ہے نہیں سمجھا، ہم بار بار پوچھ رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ آپ لوگ سمجھ گئے، لیکن نہیں سمجھے ہیں تو پھر آپ لوگ سمجھیے پھر، کیونکہ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں رک رک کر کے ہر جگہ پہ. جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا پوچھیے. بہرحال تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے. وہ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے کس جگہ کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ جانتا ہے نا، سب چیز کو جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے ذریعے سے کچھ عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے، اور خیر کا اور شر کا دونوں کا خالق اللہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کو پیدا کیا، خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. جی یہ غور کیجئے گا، دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو آپ کہیے گا کہ جب خیر کو پیدا کیا تھا تو شر کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم خیر اختیار کرتے ہیں کہ ہم شر اختیار کرتے ہیں. اور اگر دنیا میں کفر نہ ہوتی تو توحید کی اہمیت کسی کو سمجھ میں آتی؟ جی نہیں. نہیں. بولیے. اگر کفر نہ ہوتا دنیا میں، کفر نہ ہوتا تو یہ تمیز کیسے ہوتی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ کیسے اس کا فرق ہوتا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اپوزٹ کو دیکھ کر کے اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے انسان کو. یعنی اگر دنیا میں صرف صحت ہوتی، بیماری نہیں ہوتی، تو صحت مند ہونے کی کوئی اہمیت ہوتی؟ جی نہیں. دنیا میں سب کے سب مالدار ہوتا تو مالداری کی کوئی اہمیت باقی رہ جاتی؟ ہر دن اگر جمعہ کا ہوتا تو جمعہ کی کوئی اہمیت ہوتی؟ ہر دن اگر عید ہوتا تو عید کی کوئی اہمیت ہوتی؟ ہر رات شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کوئی اہمیت رہتی؟ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہم کو آزمائے. اب یہاں ہماری آزمائش اور امتحان ہے کہ جس طرح سے دنیا کی زندگی میں ہم اپنے نفع کو اختیار کرتے ہیں، نقصان سے دور بھاگتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارا ایمان اتنے مضبوط درجے کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو نقصان دہ چیزوں سے باز رکھے اور نفع کے چیزوں کے اوپر عمل کرے اور چوائس کے ساتھ عمل کروائے. پورے چوائس کے ساتھ اسلام قبول کرے آدمی اور پھر پورے چوائس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کوئی زبردستی نہیں رکھی، کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ رب العالمین نے گمراہی سے ہدایت کو الگ کر دیا ہے، ہم کو عقل دے دی ہے. اور تصور کیجئے، اسی لیے پاگل سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. پاگل سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ پاگل ہے. لیکن اگر ہم عقل رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے نماز اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ تم کیوں نماز ادا نہیں کرتے. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اس کو علماء ایک مثال سے بیان کرتے ہیں. اس مثال کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے درس میں کوئی بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی. ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی. ایک چیز تھوڑا پھر سے سمجھائیے کہ دعا جو کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ نہیں بولنا ہے، تو مطلب یہ زور کیسے، مطلب تھوڑا سا اس کو اور واضح کریے، مطلب یہ زور کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ بہت دب دب کی آپ کی آواز، ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا
میرا سوال یہ ہے کہ جو دعا میں انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو تھوڑا اور واضح کریے، مطلب کیسے یہ مطلب زور ہوتا ہے اللہ پر، یہ کیسے انشاءاللہ کہنا، مطلب تھوڑا سا واضح کریے اس چیز کو۔ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ اس کو کل پھر وضاحت کریں گے ہم۔ میرا ایک سوال ہے، کہا کہ پاگل سے اللہ پوچھے گا نہیں، لیکن اگر کوئی شرک پر تھا لیکن مرنے سے 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے بزرگی میں اکثر دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے پوچھو گی کہ بالکل ہوگی، بالکل پوچھو گی، کیونکہ مرنے سے 1 سال پہلے یا 1 مہینہ پہلے پاگل پن کی حالت میں کیے گئے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن جب صحت مند تھا وہ پاگل نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی 30 سال میں آ کر کے پاگل ہوا، تو 30 سال کے بعد جب تک وہ زندہ رہا اب اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، لیکن ادھر کا جو ہوا اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اب پھر اس میں اختلاف ہے، پاگل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر مان لیجئے کبھی وہ خود سے پاگل ہوا، ڈرگس لیا اور دوسری چیزیں لی، خود سے اس نے اپنا دماغ خراب کیا، تو پھر اس کے نہیں کسی بیماری کی وجہ سے، ہاں اگر اس سے ہوا تو پھر جب سے وہ پاگل ہوا اس وقت سے نہیں پوچھے گا، لیکن اس سے اور اگر پہلے کوئی شرک پر تھا تو اس کا اختتام کس پر ہوگا؟ کفر پر ہوگا، کفری پر ہوگا، کفری پر ہوگا، کیونکہ اس کو موقع ملا تھا توحید کا۔ جزاک اللہ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ایک سوال تھا سر، جی بولیے۔ یہ بول رہے تھے جیسے آپ بولے آپ کو چوائس دیا گیا ہے، ہاں تو آپ چوائس کیوں نہیں کیے؟ تو چوائس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے نہیں، قادر رکھنے کی چوائس کے اوپر، چوائس کے اوپر میں جیسے مان لیجیے آپ کو چوائس دیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، چوائس کرنا ہے، اس کا اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں کہ یہ کیا چوائس کرے گا؟ بالکل ہے، بالکل ہے، وہ چیز بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہم کو نہیں معلوم ہے نا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اعملوا، تم عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان ہوگا جو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ بولیے۔ جی کیا جی نہیں معلوم ہے، اسی لیے ہم کو وہ کوشش کرنی ہے، ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب وہاں تک ہم نہ پہنچ سکے، پھر وہ واقعہ دیکھیے، آپ ایک واقعہ کہا کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھیے، ایک آدمی جو 99 قتل کر کے جا رہا تھا وہاں سے چل کر کے، اب اس کی تقدیر میں یہ چیز لکھی نہیں گئی تھی کہ وہ وہاں تک پہنچے، لیکن بیچارہ نکلا، وہ گیا، سفر کیا، کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے میں اس کو جنت دے گا نہیں دے گا؟ بولیے۔ جی دیں گے۔ جی وہی چیز ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم راستے میں مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ